اللہ تعالی اور ہمارے حضرت یہاں 8-10 سال سے تشریف لا رہے ہیں۔ کلیر شریف میں خانقاہ قائم ہوئی ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ خانقاہی نظام وہی حضرات سمجھا سکتے ہیں جس نے خانقاہی نظام کو سمجھا ہو۔ یہ ہمارے لیے بے انتہا مسرت کی بات ہے کہ ایک اسلاف، ایک اہل اللہ جن کا ہم بھی نام لیتے ہیں اور ہم اگر بزرگوں کی زبان سے وہی نام سنیں تو اس کے اندر جو لذت، جو مٹھاس، جو نورانیت ملتی ہے وہ کہیں جلدی سے نظر نہیں آتی۔ ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے سے ہی منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ منہ میٹھا ہو گیا، جیسے منہ میں شہد بڑھ گیا ہو۔ تو یہ محبت حاصل کرنے کے لیے اسلاف کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہے۔ دوستوں بزرگوں، اور زیادہ ہم سب کو اس طرح متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور ان کی حقیقی محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت ابھی فرما رہے تھے کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب کی تو تمنا ہوتی ہے کہ بھئی یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ حضرت کا آخر وقت ہے، فرمایا مجھے بٹھا دو۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کی کچھ تمنا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں میری بہت بڑی تمنا ہے۔ میری تمنا سب سے بڑی یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے کسی سنت کا احیاء ہو جائے، جو سنت امت سے چھٹی ہوئی ہے میرے ہاتھ سے وہ زندہ ہو جائے۔ میری سب سے بڑی تمنا یہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توحید اور سنت کو سمجھنے کی سمجھ نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت انشاءاللہ بہت تھوڑے وقت میں آپ کو ذکر اللہ بھی اور اپنی قرآن و حدیث کی جو دلیل تحقیق زبردست وہ بھی انشاءاللہ ہم سب کے سامنے آئے۔ نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم۔ قابل صد احترام واجب الاکرام میرے بزرگوں، معزز دوستو، اللہ پاک نے ہمیں مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس قدر نعمتیں دی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی کس کو شمار نہیں ہو سکتا ہے، اور دینی اعتبار سے بھی ہمیں بہت نعمتیں دی۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اس امت پر اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کو
ظاہری نعمتوں کے ساتھ باطنی نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ تو اس بات کی تائید قرآن پاک سے ہوگی، یہ بات تو قرآن پاک سے مؤید ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو مکمل کر دیا تمہارے لیے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو بھی تم پر تام کر دیا، بھرپور نعمتوں سے تمہیں نوازا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ ورضیت لکم اسلام دینا، آیت نکالو، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے ظاہری نعمتوں کو بھی مکمل فرمایا اور باطنی نعمتوں کو بھی مکمل فرمایا۔ نہ ظاہری نعمتوں کا شمار ہو سکتا ہے، نہ باطنی نعمتوں کا شمار ہو سکتا ہے۔ ظاہری نعمتیں سورہ مائدہ میں دیکھو، ظاہری نعمتیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں جو انسانوں کو حاصل ہے، اس کی ذات میں بھی ہیں اور اس کی ذات سے باہر بھی ہیں۔ نعمتوں کے خزانے دے دیے اللہ پاک، بولنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، چلنے پھرنے کی صلاحیت، کھانے پینے کی صلاحیت، ساری جتنی نعمتیں ہیں جو انسان کی حیات سے متعلق ہیں، مال، دولت، اہل و عیال، مکانات، صحت، فراغت، فہم، ادراک، اور دنیا بھر کی نعمتیں جن سے انسان اپنی حیات میں فائدہ اٹھاتا ہے، ہر انسان اس کو محسوس کرتا ہے۔ ایک بھی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی طے شدہ بات ہے۔ اللہ پاک نے آنکھ کی نعمت دی، کیا آنکھ کی نعمت کا کوئی شکر ادا کر سکتا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آنکھ کا حق ادا کر دیا، اس سے کوئی غلط چیز کبھی نہیں دیکھی؟ آنکھ کا حق تو یہ تھا کہ اس سے کبھی غلط چیز نہ دیکھتا، مگر ہم تو ایسے گناہ کے پتلے ہیں کہ غلط ہی زیادہ دیکھتے ہیں، اچھائی کم دیکھتے ہیں۔ کان کا کیا حق تھا کہ اس سے کبھی غلط بات نہ سنتا؟ معلوم ہوا کہ جو ہم نے سنا ہے وہ زیادہ تر غلط ہی ہے، اس میں صحیح کی تعداد بہت کم ہے۔ جس کا تعلق ذکر اللہ سے ہو یا تلاوت سے ہو یا دینی کاموں سے ہو، جس کا سننا انسان کو مفید ہے، وہ کم ہے نا مقدار میں، اور خرافات زیادہ ہیں۔ ہاتھوں کا استعمال ہمارا کہاں ہوا، پاؤں کا استعمال کہاں ہوا؟ جو ہر نعمت کا ایک حق تھا وہ کوئی بھی ہم سے ادا نہیں ہوا کہ ہم نے اس کو صحیح استعمال کیا ہو۔ نعمت کا حق کیا تھا؟ اس کا صحیح یوز کرنا، استعمال کرنا ہو، وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ ہم اس میں بہت زیادہ قصوروار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اب اگر دیکھا جائے دوسری طرف، یہ ساری نعمتیں جتنی بھی ہیں جو انسان کی لائف سے، حیات سے متعلق ہیں، جن کی طرف اشارہ ہی ہوا، ہلکا سا معمولی سا اشارہ ہی ہوا، ان کے علاوہ اللہ پاک نے سب سے عظیم پیغمبر کے ان سے اوپر کا سوال ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، نہ تصور ہی نہیں، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، اولوں اور بعد والوں سب کے سردار، بلکہ سید البشر، سید الملائکہ، سید الکائنات کہیے، تمام کائنات کے سردار۔ فرشتے بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے،
اور شمس و قمر بھی آ گئے، جبال و ابحار بھی آ گئے، ساری کائنات ہی آ گئی، ساری کائنات کے بڑے اور ان کے معظم مکرم وہ ہم کو ملے۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے اس امت محمدیہ پر احسان کہ آخری پیغمبر علیہ السلام یعنی اللہ کے سب سے زیادہ محبوب لاڈلے پیارے پیغمبر کی ہم امت بنائے گئے، یہ آخری بات ہے۔ سب سے معظم اور مقدس متبرک کلام، آخری کلام جس کے بعد کوئی کلام نہیں، جس کے بعد کوئی ہدایت نہیں، وہ آخری ہدایت کا سب سے بڑا نسخہ جو پوری دنیا کے لیے قرآن پاک وہ ہمیں دیا گیا۔ سب سے شاندار قبلہ ہمیں دیا گیا، کعبۃ اللہ کہ وہ تو تمام پیغمبروں کا قبلہ رہا اور ساری برکات اس کے اندر موجود۔ یعنی آپ غور کریں کہ اللہ پاک نے دینی اعتبار سے بھی اس امت پر نعمتوں کو مکمل کر دیا اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ سب سے زیادہ ملک ہمارے ہیں، سب سے زیادہ دولت کے خزانے ہمارے ہیں، ہم اس کے باوجود دوسروں کے غلام ہوں تو اس میں دوسروں کا تو قصور کم ہے، ہمارا قصور زیادہ ہے، مگر خزانے دولتوں کے انبار ہے تو ہمارے پاس۔ ہم اپنی ناکامیوں سے مجموعی طور پر جو ناکام ہوں تو اس کا قصور تو ہمارے اوپر آئے گا۔ اللہ پاک نے تو اس امت کو دنیا اور دین کے تمام خزانے دے دیے۔ سب سے زیادہ علم اور علماء کن کے اندر ہیں؟ اس امت میں۔ سب سے زیادہ صلحاء اس امت میں، اولیاء اللہ اس امت میں۔ سب کچھ آپ غور کریں اس امت کے پاس ہے، اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت، سب سے بڑی نعمت قرآن کی نعمت اس امت کے پاس ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، آپ نے سمجھی، خوب سمجھی، ہم سے زیادہ آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے جو عرض کرنا ہے کہ ایک انسان کو دنیا بھر کے بنگلے مل گئے، کوٹھیاں مل گئی، باغات مل گئے، مان لیا ہم نے کہ بادشاہ وقت ہو گیا ہو۔ ایک انسان کو صحت کے خزانے مل گئے، بدن اس کا بہت عمدہ ہے، اولاد اس کی اچھی، یہی انسان کی تمنائیں ہوتی ہیں، مالدار ہو، باغات ہوں، بنگلے ہوں، زمینیں ہوں، کاریں ہوں، کوٹھیاں ہوں۔ انسان کا ایک فطری امر ہے اور انسان کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں ایسا ہوں، اور کوئی الزام بھی نہیں کہ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ جو فطری امور ہے، عورتوں سے محبت ہے، وہ بھی فطری امور ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ معذور ہے انسان، اللہ پاک نے نظام بنایا ہے۔ مال کو مال کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں، اس کے مزاج میں ان چیزوں کی محبت، چاہت، تڑپ موجود ہے۔ اس پر اس کو ملامت کرنا بیکار ہے، اور ہر شخص کا تقریباً یہ مزاج ہے، جو مال کی چاہت، دولتوں کی چاہت، اچھی عورتوں کی چاہت، اچھے مکانوں کی چاہت، اچھی بلڈنگوں کی چاہت، دنیا کی ترقی۔ یہ بھی نقطہ آپ نے خوب سمجھا۔ اب تیسرا نقطہ سمجھیے کہ اگر کسی شخص کے پاس دولت ہو تو وہ کیا چاہے گا کہ اس کی دولت ختم ہو جائے یا محفوظ رہے بلکہ اور بڑھ جائے؟ یہی چاہے گا نا کہ اس کی دولت بڑھتی رہے، ختم نہ ہو۔ یہ بھی اس کا مزاج ہے۔ جو اللہ پاک نے اس کو صحت دی ہے وہ صحت بھی قائم رہے،
اس کی حفاظت کے نسخے تلاش کرتا ہے، جو جس کے ذہن میں آتا ہے، ادویہ کا استعمال ہو، ورزش کرنا ہو اور ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا ہو، اس کے متعلق چیزیں یہ بھی ضروری ہے۔ اور اللہ پاک سے صحت مانگنی چاہیے اور صحت کے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کو طاقتور مؤمن پسند ہے، تو دولت کو بھی یہی چاہتا ہے انسان کہ وہ محفوظ رہے، مال کو بھی یہی چاہتا ہے، اولاد کو بھی یہی چاہتا ہے، کاروبار کو بھی یہی چاہتا ہے، اپنے بنگلوں کو بھی یہی چاہتا ہے، کوٹھی کو بھی یہی چاہتا ہے کہ جو اللہ پاک نے اس کو دیا وہ ضائع نہ ہو، ختم نہ ہو، کم نہ ہو، اس میں کوئی ہاتھ نہ ڈال دے، غلط تصرف نہ کر دے، وہ چیزیں محفوظ رہیں۔ یہ بھی نقطہ آپ کی خوب سمجھ میں آیا نا؟ ہر انسان کے مزاج ہے، ہر انسان کی دل کی آواز ہے، یہ بھی انسان کی فطرت کا ایک جز ہے۔ یہ جتنی چیزیں بتائی گئی، مال، دولت، زمین، جائیداد، یہ پورا مجموعہ جو بتایا گیا، یہ پورا مجموعہ، اس پر بھی ہمیں یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن، چاہے ہم جتنی کوشش کر لیں اس کو باقی رکھنے کی، باقی ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑنا ہوگا، کھونا ہوگا، اور وہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ بادشاہت ہو وہ بھی نکل جائے گی، دولت ہو وہ بھی نکل جائے گی، جو لڑ مر رہا تھا جس جائیداد کے لیے، سونے کے لیے، چاندی کے لیے، اور جس مال کے لیے بھی جو انسان لڑ رہا تھا، مر رہا تھا اور ایک دوسرے کو ستا رہا تھا، کھا رہا تھا اور ہڑپ رہا تھا، کشتی کر رہا تھا نا، ہر وقت یہی اس کا لڑنا تھا، یہی فکر تھی، اسی کے آس پاس وہ گھوم رہا تھا۔ اس کی حفاظت مکمل طور پر کرنے کے باوجود آخر کار ہے اس کو یقین کہ ایک نہ ایک دن یہ سب فانی ہے، چاہے جتنی کوشش وہ کر لے، یہ بھی طے ہے۔ اب اور آپ قریب آ گئے، جو بات مجھے سمجھانی ہے۔ جب ہم ان فانی نعمتوں کے لیے جس پر ہمیں یقین ہے کہ یہ وقتی ہیں، عارضی ہے، ہماری پوری لائف ہی عارضی ہے، تو اس کے متعلقات نعمتیں کیا باقی ہوں گی؟ سوال ہی نہیں ہوتا۔ ساری زندگی جب فانی ہے اور ہر انسان کو فنا ہونا ہے، کل من علیہ فان، تو اس کی متعلقات چیزیں کیا باقی رہ جائیں گی؟ سوال ہی نہیں ہوتا۔ اب ہم نے غور کیا کہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ یہ سوال ہم نے اپنے دل سے کیا کہ پھر باقی رہنے والی چیز کیا ہے جو ہمیں ہمیشہ کام دے، چاہے ہم دنیا میں ہوں نہ ہوں، یہاں سے چلے جائیں، وہ چیز تب بھی ہمیں کام دے۔ ہم نے اپنے دل سے پوچھا تو دل نے کہا کہ قرآن پاک پڑھو۔ یہ کہا، اس سوال کا جواب آپ کو قرآن پاک دے گا۔ آپ نے قرآن پاک کھولا، قرآن پاک نے بتایا کہ باقی رہنے والے چیز ایمان ہے، باقی رہنے والے کام اعمال صالحہ ہے۔ دو چیزیں، ایمان اور اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں، باقی رہنے والے بھی ہیں اور کام آنے والے بھی۔ انسان مرنے لگتا ہے تو دولت کے انبار تو ایک قدم بھی نکلنے کو تیار نہیں ہوتے، نہ تجوری کھسکتی ہے، نہ مال آتا ہے، وہ تو پہلے ہی وہیں اندر تھا، اندر ہی رہا، اتنا بے وفا نکلا۔ اور اولاد نے تھوڑی بہت وفاداری کی تو چلو وہاں تک چلا گیا، اس کی وفاداری بھی ہو گئی، معلوم ہوا کہ اس کی وفاداری بھی عارضی تھی، محبت عارضی تھی اس کی۔ تو اصل چیز جو باقی رہنے والی ہے ساتھ میں، جو وہ بالکل تنہا ہوگا، اس کا ایمان ہے، اس کی تلاوت ہے، اس کا ذکر ہے، اور اعمال صالحہ ہیں، نماز،
روزہ، حج، زکوٰۃ اور جتنے صدقات ہیں، خیرات ہیں، عبادات کی انواع اور اقسام جتنے بھی ہیں، عمل صالح جو بھی اس نے اپنی زندگی میں کیا، کسی کی خدمت کی، کسی کو پانی پلایا، کچھ بھی جو کسی پر اللہ کے لیے اس نے کیا، جو بھی کچھ کیا ہو کار خیر، وہ باقی رہنے والا ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں۔ اب جو ایمان اور اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں، تو اللہ پاک نے اپنے کرم سے ایمان تو دے دیا، یہ اللہ پاک کا انعام ہے، ہمارا تو کوئی احسان نہیں کہ ہمارا صاحب احسان ہو کہ مسلمان ہیں، مسجد آباد کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ تو اللہ پاک کا احسان ہے کہ آپ کو دین کے لیے منتخب کیا، نماز پڑھوا دی اللہ پاک نے اسے۔ کچھ دیہاتی آئے اور آ کر اللہ پاک پر اور ان کے رسول پر احسان جتانے لگے کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان لائے ہیں۔ آیات نازل ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم احسان نہ جتاؤ اللہ اور ان کے رسول پر کہ تم مسلمان ہو، مؤمن ہو، بلکہ اللہ پاک کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور دین میں لگا لیا۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ آ رہے اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ اپنا احسان جتا رہے کہ مسلمان ہیں، آپ ان سے صاف صاف فرما دیجئے کہ تم اپنے اسلام کا مجھ پر کوئی احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ پاک کا احسان سمجھو کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو، واقعی ایماندار ہو، واقعی ایمان والے ہو، اور حقیقت میں ایمان والا ہونا بھی آسان نہیں۔ کچھ دیہاتی آئے تھے اور آ کر کہا کہ ہم مؤمن ہیں، مؤمن ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ دیہاتی آ کر نعرہ مار رہے تھے تو مسلمان ہیں، ہم تو مؤمن ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابھی یہ نہ کہو کہ ہم مؤمن ہیں، یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام میں داخلہ لیا ہے۔ جیسے کوئی مکتب میں داخلہ لیتا ہے وہ کہ میں تو عالم ہوں، علامہ ہوں، میں یہ کہوں میں ایک طالب علم ہوں، داخلہ لیا ہے میں نے، ابھی اسلام میں نے داخلہ لیا ہے اور ایمان تمہارے دلوں کی گہرائی تک نہیں پہنچا۔ آخری وہ نقطہ جس پر میں آپ کو لا رہا ہوں، جب آپ نے یہ مان لیا کہ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے اور ایمان سے متعلقات ہیں، اعمال صالحہ ہیں، تو اللہ پاک نے جو ہمیں ایمان دیا ہے اس کی حفاظت کتنی زیادہ ضروری۔ ایمان تو مل گیا، اب ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی بھی، اپنی نسلوں کی بھی، اور اپنی تمام اولاد، متعلقین، بال بچوں کی، کہ وہ کسی فتنے میں الجھ کر اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، کیونکہ یہ سب سے بڑی پریشانی۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت کس طرح کریں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ انسان کا مزاج ہے نا، سوال پہ سوال کرتا رہتا ہے۔ اس کا جواب یہ کہ ایمان کی حفاظت کا راستہ سنت ہے۔ ایمان کی حفاظت کہاں سے ہوگی؟ ایمان کی حفاظت ہوگی توحید سے۔ ایمان تو لے آئے
اگر ہم نے توحید کو خالص نہیں کیا، رینیول نہیں کیا، تازہ نہیں کیا اور اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا تو ایمان میں خلل پیدا ہو جائے گا، ایمان خالص نہیں رہے گا۔ تو ایمان ٹکا ہوا ہے، ایمان کی اساس، ایمان کا فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد توحید ہے۔ معلوم ہوا کہ اس توحید کی حفاظت کرنا اپنی بھی، اپنی اولاد کی بھی، اپنی عورتوں کی بھی، معلوم نہیں ایک ذرا سی بات میں وہ کہاں جا رہی ہیں، اور ایمان کے خلاف یہ وقت اتنا خطرناک وقت ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یا اللہ، اگر دجال کا ظہور ہو گیا تو پھر کیا حشر ہوگا؟ یہ دنیا اسی طرف جا رہی ہے، دجالی فتنے ٹوٹ پڑ رہے ہیں، ابھی اس کے فتنے تو آ رہے ہیں۔ جب کوئی آتا ہے تو اس کا میدان ہموار ہوتا ہے نا، اس وقت دجال کے آنے کے لیے پورا میدان ہموار ہو رہا ہے اور اس کی پوری تیاری ہو رہی ہے۔ دجالی فتنہ کیا ہے؟ بس دو لفظ میں آپ سمجھ لیں، ایمان والے کا ایمان چھن جائے، مال والوں کا مال چھن جائے، جان والوں کی طاقت نکل جائے، ہوں تو وہ دیکھنے کے ہوں، لیکن جس لاٹھی سے ان کو ہکایا جائے وہ اسی سے ہک جائے، جو ان کو کہا جائے کہ ہاں یہ ٹھیک، فوراً اس پر ایمان لے آئے۔ ان کا سارا ایمان کا خلاصہ میڈیا ہو، کہاں میڈیا میں آ گیا، واٹس ایپ پہ آ گیا، سا موبائل پر آ گیا، ان کی ساری بات اسی پر مدار رکھتی، ان کا تمام دماغ وہیں چلتا ہو، جو اس پر سمجھایا جائے، بتایا جائے، اسی پر وہ گھوم رہے ہوں، جو کتاب اللہ میں ہو اس کو پڑھنا، سمجھنا، اور اس کے پیچھے دجالی اور شیطانی اور کفری طاقتوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے۔ وہ تو صلاحیت وہاں سے آئے گی، وہ تو چشمہ قرآن پاک ہے، حدیث ہے، اور وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، تو معلوم ہوا کہ ان فتنوں کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا، جو فتنے آ رہے ہیں دنیا کے اندر، ان فتنوں کی سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ختم ہو چکی۔ ایمان کی حفاظت یہ اس وقت کا سب سے بڑا نقطہ ہے، اور ایمان کی حفاظت کا راستہ توحید کی حفاظت ہے۔ اور توحید کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب توحید کے خلاف کاموں سے بچا جائے گا، تو ظاہر بات ہے۔ صحت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب صحت کے خلاف کاموں سے بچا جائے گا۔ مال کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جو مال کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں ان سے بچا جائے گا۔ اولاد کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جو اولاد کو ختم کرنے، نقصان دینے کی چیزیں ہیں، غلط سوسائٹی، غلط دوست میں اس کا بیٹھنا، ہاں بہت سخت نظر رکھنے کی ضرورت ہے نا کہ یہ کہاں جا رہا، کہاں بیٹھ رہا، کس وقت آ رہا، آپ کو پتہ بھی نہیں، اور معلوم ہوا کہ اس کو تو ہلاک کر کے کسی نے اور ایسے کاموں کے اندر مبتلا کر دیا دوست بن کر کہ وہ تو بہت خطرناک اس کا دشمن نکلا، اس کو تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج دشمن دوست کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی دشمن کی شکل میں آتا ہے، کبھی دوست کی شکل میں آتا ہے، تو اس کو غلط لائن پر ڈال دیا اور ہمیں پتہ جب چلا، جب ہمارے ہاتھ سے کام ختم ہو گیا۔ تو اولاد کی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت، اپنی مال کی حفاظت آپ کیسے کریں گے؟ ان کے خلاف جو چیزیں ہیں ان نقصان دینے والی، ان سے بچیں گے نا۔ ایسے ہی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو ایمان کے خلاف کاموں سے بہت بچ کر چلنا ہوگا۔ اور اعمال کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایمان کی حفاظت ہوگی توحید سے، خالص توحید سے، کہ اس میں شرک نہ مل جائے، کفر نہ مل جائے، اور اعمال کی حفاظت ہوگی سنت سے، اعمال صالحہ کی حفاظت ہوگی سنت سے۔ اگر اس میں خلاف سنت بات مل گئی، کام تو کیا آپ نے اچھا، خلاف سنت چیز شامل ہو گئی تو اعمال کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایمان کی حفاظت اور اعمال صالحہ کی حفاظت کا راستہ سنت پر چلنا ہے، یہ خلاصہ نکلا نا۔
کہ ایمان کی حفاظت اور اعمال صالحہ کی حفاظت کا راستہ سنت پر چلنا ہے۔ اسی لیے ہمارے تمام اسلاف عظام کے یہ اس پر زور رہا کہ بھائی سنت کو لازم پکڑو۔ اپنی زندگی میں جس شخص نے سنت کو لازم پکڑ لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ میں ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ بھئی دین کسے کہتے ہیں؟ آج ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص دیندار ہے، میں تو دنیا دار ہوں۔ اس نے اپنے دماغ میں ایک بات سوار کر رکھی ہے کہ یہ ٹائٹل ہو تو دیندار ہے اور ایسا ہو تو وہ دنیا دار ہے۔ آپ جو کام کرتے ہیں روز مرہ کہ ہر وقت یہ کام تجارت ہے، زراعت ہے، لین دین ہے، چلنا پھرنا ہے، شادی بیاہ ہے، تمام معاملات جو زندگی کے اندر ہوتے ہیں، ان تمام کاموں کو مطابق شریعت کرنے کا نام، مطابق سنت کرنے کا نام ہی دین ہے۔ کتنی آسان سی بات ہے، موٹی سی بات ہے۔ وہی کھانا، وہی پینا، وہی چلنا، وہی جاگنا، وہی سونا، وہی اٹھنا، مطابق سنت کرنے کا نام دین ہے۔ اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری ایک سنت پر عمل کیا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، اور وہ بھی صحابہ کرام میں سے۔ ابھی آپ نے سنا کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کیا تمنا ہے؟ فرمایا کہ میری سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ مجھ سے کوئی سنت زندہ ہو جائے، میری سب سے بڑی تمنا یہ۔ حضرت شیخ صابر کلیری قدس سرہ، جن کا فیض و برکات پورے علاقے پر چھائے ہوئی ہیں، اتنا بڑا اللہ کا ولی، یہ تمام اولیاء اللہ سنت میں فنا تھے اور ذکر اللہ میں فنا تھے۔ ذکر میں فنا ہونا اور سنت کو اختیار کرنے کا نام ولایت ہے۔ آج جو لوگ دنیا بھر سے وہاں آ رہے ہیں، وہ کسی نیت سے بھی آ رہے ہوں، صحیح یا غلط، وہ تو ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے، اور اپنے بہت سی باتیں تو ایک ایمان والا جانتا بھی ہے، وہ کرتا رہتا ہے جو جس نیت سے بھی وہاں آ رہا ہے۔ لیکن آ رہا ہے کس لیے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیوں آ رہا ہے؟ آخر ان کے پاس سونے کے محلات تھے، چاندی کے محلات تھے، باغات تھے، کوٹھیاں تھیں، وہ کوئی وزیر تھے، کوئی امیر تھے، کیا ہستی تھے وہ؟ اس کا خلاصہ اور نچوڑ بھی آپ یہ نکالیں گے کہ وہ اللہ والے تھے۔ اور اللہ والا کیسے بنتا ہے؟ ذکر سے اور سنت سے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا سنت پر عمل اور ان کا ذکر اللہ آج تک آپ کو کھینچ کر وہاں لے جا رہا ہے۔ یہی تو نکلا نا خلاصہ۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو وہ کام کرنا تھا جس کے لیے وہ فنا ہو گئے اور تمام زندگی لگائی انہوں نے، یہ وہ کام کرنے تھے کہ اگر وہ حیات ہوتے تو، اور اولیاء اللہ تو حیات ہی اپنے قبور میں، تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی کہ آپ یہ بندہ، میں تو اس قرآن پاک کی تلاوت میں، نماز میں، تہجد میں، ذکر میں فنا ہو گیا، عبادات میں فنا ہو گیا، اور یہ میری چھاتی پر کیا کر رہا ہے؟ اس سے بڑی تکلیف اولیاء اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی روحانی طور پر کسی بات کی۔ اور حقیقت میں وہی ہے انسان صابری، جو صبر کرنے والا ہو، شکر کرنے والا ہو تو شاکرین میں سے ہے، صبر کرنے والا ہو تو صابرین میں سے، اور جو ان کے طریقے پر ذکر اللہ کرنے والا ہو۔ اسلاف ہمارے بزرگوں کے طریقے میں کوئی زور سے کرتا ہے، کوئی آہستہ کرتا ہے ذکر اللہ، کوئی دونوں طریقوں کو جمع کر لیتا ہے۔ حضرت سلسلہ صابریہ کا عمل جو تھا وہ ذکر جہری تھا، اور سلسلہ نقشبندیہ کا عمل سری تھا، اور بعض اکابر جامع ہوتے ہیں سلاسل کے تو وہ دونوں کو جمع کر لیتے ہیں۔ تو سب سے قیمتی راستہ تلاوت ہے، ذکر ہے اور عبادات ہے، اور باقی انسان سے اس کی زندگی میں جو خطائیں ہوتی ہیں، غلطی ہوتی ہیں، اس کے لیے توبہ استغفار ہے۔ تو توبہ اور استغفار ایک مؤمن کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر اتنی زبردست چیز ہے کہ تمام اعمال میں جان اور روح اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ اگر ہم حقیقت میں اولیاء اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ہمیں ان کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، اور ہم رات دن یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یعنی جن پر آپ نے احسان فرمایا،
وہ کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ بس یہی مختصر سی بات سمجھانی تھی، اور الحمدللہ آپ حضرات کی سمجھ میں خوب آیا نہیں بات؟ یہ کوئی مشکل گفتگو تو نہیں کی میں نے، بہت سیدھی سادی گفتگو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اتوار صاحب تشریف لے آئے، آپ بھی کچھ فرما دیں۔ اچھا وہ بیٹھیں گے، پھر بیٹھے گا، ارے وہ بیٹھے ہیں، ابھی کہاں بیٹھیں گے؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ معاف فرما الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائی، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائی۔ ہم سے رات دن بہت گناہ ہو رہے ہیں، ایمان کے خلاف، قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ یا اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما، ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما، قرآن پاک کی حقیقت نصیب فرما، توحید کی حقیقت نصیب فرما، سنت کی حقیقت نصیب فرما۔ سنت کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے مردوں کی حفاظت فرما، ہمارے جائیدادوں کی حفاظت فرما، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، جمیع مؤمنین مؤمنات کی حفاظت فرما، ان کی متعلقات کی حفاظت فرما، ان کے تمام متعلقین و متعلقات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اوپر خاص نظر فرمائی، نظر رحمت فرمائی۔ یا اللہ نظر غضب سے، نظر جلال سے ہماری حفاظت فرمائی۔ ہم آپ کی نظر رحمت کے محتاج ہیں، نظر کرم کے محتاج ہیں۔ اس وقت یا اللہ ہم بے یار و مددگار ہیں، بے سہارا ہیں۔ الہ العالمین دشمن ہم پر مسلط ہوا چاہتا ہے، یہ الغاریں کرنا چاہتا ہے، دجالی فتنے آ رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اجساد کی حفاظت فرما، اموال کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو شریعت اور سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شریعت اور سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو صالح بنا، عابد و زاہد بنا، متقی و پرہیزگار بنا۔ اللہ والوں میں شامل فرما، علماء صلحاء میں شامل فرما، اتقیاء اولیاء اللہ کی گروہ میں شامل فرما، منعم علیہم کی گروہ میں شامل فرما۔ ضالین مغضوب علیہم اور ضالین سے ہماری حفاظت فرما۔ فساق و فجار میں شمولیت سے ہماری حفاظت فرما، گروہ فساق و فجار کے اندر شمولیت سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں ابرار میں شامل فرما، اخیار میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی نعمتیں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی نعمت ہمیں نصیب فرما۔ ہر قسم کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، امراض سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم کو ہر طرح کی شفا نصیب فرما، صحت کے ساتھ ایمان نصیب فرما، ایمان کے ساتھ صحت نصیب فرما۔ ہمیں اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے جملہ عذابات سے ہماری حفاظت فرما، دنیا کے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها ما بطن، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، احیاء اور اموات کی مغفرت فرما۔ جن دوستوں نے ذکر اللہ کا پروگرام کرایا ان کو قبول فرما، جن مسجد کے دوستوں نے، محلے کے دوستوں نے پروگرام کو چاہا، حصہ لیا، ان تمام کا قبول فرما۔ اس میں محنت کی، یا اللہ اس پورے علاقے کو انوار سے منور فرما، اولیاء اللہ کے انوار سے منور فرما۔ یا اللہ اس پورے علاقے کو ذکر و فکر سے منور فرما، قرآن پاک کی آوازوں سے منور فرما، حدیث پاک کی آوازوں سے منور فرما۔ یہاں سے نیک لوگ پیدا فرما، ذاکرین پیدا فرما، عابدین پیدا فرما، اور ہم سب کو یا اللہ آپس میں متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما، شکوے شکایتوں کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرما، آپس کی عداوت سے ہماری حفاظت فرما۔
ایک دوسرے کے قریب آ کر اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، سمجھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اهدنا الصراط المستقیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔